یہ ہے کہ کوالٹی کا کام ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ٹائملی کام ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسلام آباد کی جیل ہے، اس کی کمپلیشن کے اوپر ہم کام رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایم او ای سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، جو کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں. تو اوور آل مجھے امید ہے کہ اس دگنی تعداد میں پروجیکٹس آپ کو 2026 میں کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے. اس میں جو میرے ساتھی وزیر ہیں، طلال صاحب، سیکٹری صاحب، چیئرمین سی ڈی اے، پوری ٹیم، آئی جی اسلام آباد، سب جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس سال کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ سب نے مل کے کام کیا ہے، اور یہ میری اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے، یہ ہماری ساری ایک ٹیم ہے جو مل کے یہ کام کر رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ سے یہ شاہین چوک ضرور سر، یہ بھی شاہین والا کام تھا سر. اس منصوبے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ آپ کے آنے کے بعد یہ کون سا پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد میں کیا نمبر ہے اس کا جو پروجیکٹ لگایا، اور کتنے مالک کے ابھی تک پروجیکٹ سر ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو ویسے کیلکولیٹ کر کے 3 بلین کے 18 پروجیکٹ کیے ہیں. 15 بلین میں 18 پروجیکٹس ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلے جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ اس سے دگنی تعداد کے پروجیکٹ نظر آئیں. پروجیکٹ کے حوالے سے تو منصوبے ہوئے ہیں، کرکٹ گراؤنڈ اور دیگر جو ہوٹلز جو بن رہے ہیں اور دیگر جو اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی؟ دیکھیں، کرکٹ گراؤنڈز کے اوپر ہم نے تقریباً 7-8 گراؤنڈ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کی بھی آپ کو اشتہار ہو گیا، میرے خیال میں اشتہار ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم ملے گا یہاں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایم ٹیک کا آخری روز ہے، اس پہ کوئی یہ آخری روز ہے؟ مجھے ابھی کیونکہ ہمارے عوامی وزیر تو یہ ہیں، تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 15 دن کی ایکسٹینشن کریں، تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں بھی کہوں، یہ بھی کہیں، ایک ہی بات ہے. تو طلال صاحب خود ہی اناؤنس کر دیں گے 15 دن کی جو ہے. 2026 کے کیا پلانس ہیں؟ کیا 2026 میں اسلام آباد بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کی بات کریں؟ انفراسٹرکچر سے زیادہ اسلام آباد میں خوبصورتی سب سے پہلی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری گرینری لانی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور چوتھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک ڈل سی فیل آتی تھی وہ ختم کرنی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً پاکستان کے ٹاپ 25 ریسٹورنٹ سب کے سب یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم نے کراچی ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے لاہور ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے پشاور ٹیمیں بھیجی ہیں، اور ان کو خود اپروچ کر کے وہ خود حیران ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے اپنی چینز کھولیں. پھر اس کے بعد جو اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. کنونشن سینٹر ایک نیا بننے جا رہا ہے جو کافی بڑا ہوگا، جو ایس سی او کانفرنس کے لیے. اس کے ساتھ یہاں پہ ایکسپو سینٹر نہیں تھا، وہ بننے جا رہا ہے. تو یہ سارا وہ جو ویژن 2027 کے پلان ہیں اس میں ہے، اور آپ کو سارا بریف کریں گے. سر لیکن تنقید ہوتی ہے سی ڈی اے کے اوپر کہ درخت کٹ رہے ہیں، ماحولیات خراب ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ جتنے ویسے تو درخت ہماری کوشش ہوتی ہے، اس پروجیکٹ میں ایک یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ اس درخت کو بھی بچانے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی ایفرٹ ہوئی ہے. یہ آپ کسی سی ڈی والے سے پوچھیں، یہ اکیلا درخت ہے اور ہم نے اس کے لیے بھی کتنی ایفرٹ کی ہے اور تھوڑی الائنمنٹ چینج کی ہے. تو ایک درخت کو بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ایک درخت لگ رہا ہے تو اگر کٹ رہا ہے تو اس کے پیچھے یقین کریں 100 درخت ہم لگا رہے ہیں. سر ایک سوال لیجیے گا، آپ نے جو اسلام آباد کے اندر کام کیے ہیں وہ یعنی کہ تعریف کے قابل ہیں، آپ کو شاباش دی جانی چاہیے. یہ بتائیے گا اسلام آباد کے اندر جو آپ کچی آبادیوں کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں، آپ نے غریبوں کے چھتوں کو مسمار کیا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا، اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے سر؟ اسلام آباد کے اندر اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب دوں. ایک بھی گھر، مجھے اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد ہے کہ جو یہ آپریشن کر رہے ہیں ایک ایک چیز کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کی زمین پہ گھر بنائیں، قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہے. آپ یہ ایک آبادی نہیں ہے، جہاں جہاں پر سرکاری زمین ہے اور وہاں پر قبضہ ہے اس کو ہم نے خالی کرانا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. اس پروجیکٹ کے ساتھ یہاں پہ گھروں میں انہوں نے جتنے گھر کا سائز تھا 3 گنا یہاں پہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا. ہم نے وہ بھی ساری خالی کریں. خالی ان غریب کی آبادی کے اوپر نہیں کام ہو رہا. مالکیت والوں کو بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں اس کا
मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज का जवाब दें। अगर कोई एक भी घर जिसकी मलकियत हो, हम यार जिस जमीन ही सरकार के नाम है उसकी मलकियत कैसे हो सकती है? जब कागज में सरकार के नाम है तो वो जो मर्जी कागज ले आए। जब जो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है उसमें अगर वो सरकार की जमीन है, वो किसकी मलकियत कैसे हो सकती है? सर ये बिल्कुल ठीक है कि कब्जा छुड़ाना चाहिए और बाकी है भी ऐसी, लेकिन इशू ये है कि जिन सीडीए के या इंतजामिया के उन लोगों ने जिनको यहाँ आबाद कराया, पैसे लिए उनसे लोगों से, और आहिस्ता देखें होता क्या है। इंशाल्लाह ताला किसी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि शाहीन चौक अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। सीडी और दीगर इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा गया, वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आइंदा साल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करेंगे। नए कन्वेंशन सेंटर की तमीर का मनसूबा भी हम शुरू करने जा रहे हैं।